انا انزلنا ہم نے نازل کیا، انما یرید اللہ یہ ہمارا ارادہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا۔ اللہ یہاں پر ہم کہہ رہا ہے، اپنی ساری قدرت کاملہ کو جمع کر کہہ رہا ہے، ہم نے عطا کیا، ہم نے نازل کیا، ہمارا ارادہ ہے۔ مگر قرآن میں دو ایسی آیات ہے جہاں پر خدا ہم سے میں تبدیل دے رہا ہے، کہہ رہا انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک فی الارض خلیفہ۔ یہاں پر خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں امام بنا کر بھیجتا ہوں، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، یعنی میں خلیفہ بنا کر بھیجتا ہوں۔ میں خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر سوال کرتا ہوں، خدا را یہ بتا اب تک ہم کہتے کہتے میں سے تبدیل کیوں دے دیا؟ کہ اگر یہاں پر بھی ہم کہتا تو لوگ کہتے ہم بھی امام بنا سکتے ہیں، ہم بھی خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ اے خدا را تیری ضرورت نہیں ہے، انسان کافی ہے۔ اس لیے خدا بتانا چاہتا ہے جیسے میں نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا، ویسے علی و اولاد علی کو امامت و خلافت کے باعث بنا کر بھیجا۔ صلوات علیہ عظمت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں پر آیت میں لچک ہو گئی۔ اب نبی کے بعد کس کی ذمہ داری؟ امام کی ذمہ داری۔ آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا زمانہ کیسا تھا؟ سوال یہی تو ہے نا، حکمت، نصیحت۔ جاہلیت کا زمانہ، جس زمانے میں لوگ بڑے، اگر یہ بھی کہہ دیا جائے، جبکہ آپ کو یہ بتاؤں تاریخ جو ہے اسلام کی، پری اسلامی پیریڈ یعنی اسلام سے پہلے والا زمانہ، عصر جاہلیت، جب رسول نے ظاہراً اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس زمانے کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا عزیزوں، بس اس بات پر اگر آپ توجہ کر لیں گے تو آج کی بات اختتام پذیر ہو جائے گی۔ جاہلیت کا زمانہ کیا تھا؟ جاہلیت کا زمانہ یہ تھا کہ رسول کے پاس لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ جہاں پر 360 بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، جاہلیت کا زمانہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ میں بتوں کو نصب کیا گیا۔ جاہلیت کا زمانہ یہ تھا کہ رسول پر کچرا ڈالا جاتا تھا، خالو مجنون کہہ کر پتھر مارے جاتے تھے، مگر حبیب مرسل نے برداشت کیا، کہا یہ خدا کے بندے ہیں۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے جاہلیت آخر ایسا کون سا زمانہ ہے؟ اس بات کو واضح کیا سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین نے۔ صلوات پڑھ دے محمد آپ تصور کریں کہ امام حسین کی ولادت کب ہوئی؟ ابتدائے دور ہجری، اور رسول کی ولادت کب ہوئی؟ 1 عام الفطر، یعنی کافی عرصہ پہلے۔ مولا امیر المومنین کی ولادت 30 عام الفطر، رسول اللہ اور مولا کے درمیان 30 سال کا فرق تھا۔ تو رسول نے کتنے برس حقیقی ظاہراً کار رسالت انجام دی؟ 23 برس۔ ٹوٹل 63 ایج تھی رسول اللہ کی شہادت کے وقت۔ یہ 63 میں سے 23 برس نکال دیجئے جو ظاہری دور نبوت تھا، نبوت کے اعلان ہونے کے بعد۔ 40 برس رسول نے لوگوں کے پتھروں کو برداشت کیا۔
لوگوں کی تہمتوں کو برداشت کیا. کوئی جادوگر کہتا, کوئی پتھر لگاتا, کوئی کچرا ڈالتا, کوئی رسول کو آلو مجنون کہتا. یہ تمام چیزوں کو محمد مصطفیٰ نے برداشت کیا. مسجد کو جاتے تو مسجد سے گھر لوٹنے تک خون سے تربتر ہوتی. سید عالمیان اپنے ہاتھوں سے بابا کے زخموں کو صاف کرتی. کہتی بابا یہ کیسی امت ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے بندے ہیں جو اس کے نبی اور قرآن کے مطابق نہیں جانتے. مگر ایک دور ایسا آیا کہ یہی جاہلیت کے زمانے کے لوگ تھے جو محمد مصطفیٰ کو صادق و امین کہتے تھے, سچا, امانت دار. یعنی حد تو یہ تھی, لوگ کہتے تھے جو محمد کے پاس چلا جائے وہ امن و امان میں آ جاتا ہے. یعنی 40 برس کے اس پیریڈ میں جہالت سے نکال کر اللہ کے نبی نے لوگوں کو نور میں داخل کر کے بتا دیا یہی حقیقت معصوم مطلق ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھائیں انبیاء کی, کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000 نبی ہے. جس 1,24,000 نبیوں کا عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت برا زمانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خاتم الانبیاء کا زمانہ سب سے پریشان والا, سب سے مصیبت والا. یعنی اگر کوئی نبی لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوا نکلتا تھا, زحمتیں دیتے تھے, مگر کسی نبی نے اتنی چوٹیں نہیں کھائی جو خاتم الانبیاء نے برداشت. آپ تصور کریں کہ اس بشریت اور انسانیت کو حقیقی پیکر انسان سے تبدیل کیا خاتم الانبیاء نے. یہ 63 ایئرز کا زمانہ اپنی زندگی بھر کار رسالت کے زمانے میں 23 برس ملک در ملک رسول نے تبلیغ کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی. مگر اس آیت کے نظم میں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں, اگر ہمارے اخلاق و کردار حقیقی حسینی جیسے ہوں گے تو غلط راستے پر چلنے والا بھی یو ٹرن لے کر حسینی بن جائے گا. ارے جو حسین کو قتل کرنے کی غرض سے کربلا جا رہے تھے, جس نے مقام ذو ہشام پر روک کر آقا حسین ابن علی کو قید کرنے کی کوشش کی, مگر اس عالم میں بھی حسین نے حر کے لشکر کو پانی پلا کر بتایا ہم وہ ہیں جو ظالموں کی نصرت کرتے ہیں. یہ ہم شبیہ پیغمبر کا تعلیم ہے, رسول کے نواسے کی تعلیم ہے. اور اس وقت مولا حسین ابن علی نے, دیکھیں رسول اللہ کی شہادت کب ہوئی؟ 11 ہجری. مولا حسین کی شہادت سن 61 ہجری. کتنے برس کا فرق ہے؟ 50 برس کا. یعنی رسول نے جس طرح سے تبلیغ کی, جس طرح سے دین کو پہنچایا, مولا امیر المومنین نے 23.5 برس تنہائی میں رکھ کر صبر سے کام لے کر ذوالفقار کو نیام میں رکھ کر علی نے بتایا, علی جیسا شجاع و بہادر جس کے خوف و ہیبت سے ظالم میدان چھوڑ کر بھاگ دے, جس کے سامنے کفار اگر کھڑے ہو جائے تو ہیبت کے مارے دم نکل جائے, علی جیسا بہادر اگر تلوار کو نیام میں رکھے تو اپنی صبر سے, اپنے اس سخاوت سے لوگوں کے سامنے باطل کے چہرے سے نکوٹا لگ کر بتائیں کہ علی وہ ہے جو میدان میں ہو تب بھی حق پر, مسجد میں ہو تب بھی حق پر, گھر میں ہو تب بھی حق پر, تلوار نکالے تب بھی حق پر, تلوار نیام میں رکھے تب بھی حق پر. علی نے صبر کر کر بتایا کہ ایسا مرحلہ بھی آئے گا, اگر صبر کرو گے تو حسین سے ملاقات کرو گے.
دیکھیں آخر یہ 50 سال کا پیریڈ رسول کی شہادت سے مولا حسین کی شہادت تک، اور مولا حسین فرما رہے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ہیں، دنیا کے بندے ہیں۔ کب حسین کہہ رہے ہیں؟ رسول کے بعد۔ جس رسول نے زمانے جہالت میں لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر نور میں داخل کیا، اور قرآن کی آیت کے مصداق بنے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ کے وہ ولی ہے جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے۔ اور جس مرحلے میں آپ جسے باعث نور دیکھیں، حکمت اور نصیحت کی باتیں کرتا ہوا دیکھیں، تو یاد رکھ لو وہی کر سکتا ہے جو حقیقی وارث حسین ابن علی کا شہدا ہو، یہ وہی کر سکتا ہے۔ عزیزان اکرامی، کیا مرحلہ ہے؟ آقا حسین نے یہ کیوں کہہ دیا؟ 50 برس، کم از کم سمجھ لیں 40 برس بعد مولا حسین نے یہ حدیث کہی ہوگی، مگر یہ تو ہے رسول اللہ کی شہادت کے بعد ہی تو یہ حدیث مولا حسین نے بیان کی، تو یہ جہالت سے نکل کے رسول اللہ کے بعد پھر یہ زمانہ جہالت کی طرف جا رہا تھا۔ جو مولا حسین نے کہا ناس عبید الدنیا، ارے لوگوں تم تو دنیا کے بندے ہو، اور کہا کہ وَالدِّينَ لَئِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یعنی لوگوں کے پاس دین اتنا رہ چکا ہے جیسے ایک چاول کا چھوٹا سا دانہ جو انگلی پر لگ جاتا ہے اور آخر میں انسان چاٹ لیتا ہے، اس رمق برابر دین ان کے اندر باقی رہ گیا، رمق برابر دین۔ یہ دنیا کے بندے کیسے بندے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، دیندار اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، مگر مولا حسین نے پھر کیا کہا؟ یہاں پر آزمائش آ گئی، پھر اس کے بعد کہا فَإِذَا مُحَسِّرُ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُ، اگر انہیں کسی امتحان میں ڈال دیا جائے تو یہ دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ کیسا زمانہ آ چکا تھا مولا حسین کے سامنے کہ مولا نے کہا کہ تم دنیا کے بندے ہو، دین کے بندے نہیں ہیں۔ دین کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے پر قائم رہتا ہے، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتا۔ یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی اہل بیت پہلے عمل کرتے تھے، بعد میں آیت نازل ہوتی تھی۔ اہل بیت کے قول، فرمان، عمل، فعل بغیر حکمت کے خالی نہیں رہتا تھا۔ مولا علی مرتضی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میں دو باتیں کہوں گا، یعنی رسول اللہ کی شہادت کے بعد کیا مرحلہ مولا کے زمانے میں آیا، اس کے بعد امام حسن کا مرحلہ، اسی پر ربط مسائل۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ خطبہ استقبال ماہ رمضان میں خطبہ دے رہے، ماہ رمضان کے استقبال میں خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مولا کو قریب بلایا، یاد ادھر آؤ۔ مولا منبر کے قریب تشریف فرما پوچھا علی کیف صبرک، علی تمہارا صبر کیسا ہے؟ دیکھیں ہم نے اب تک علی کے میدان خیبر، میدان خندق، میدان احد، میدان بدر، میدان نہروان، میدان صفین، یہ تمام علی کے جلووں کو دیکھا۔ حد تو یہ ہے قرآن علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ اس کا گھوڑا ہے جس کے اشارے پر گھوڑے کی ہیبت سے لوگ اپنا دم توڑ دیتے ہیں۔ اب آپ تصور کر دیکھیے
اس علی سے رسول پوچھ رہے ہیں کیف صبر، علی تمہارا صبر کیسا ہے؟ تو مولا نے پلٹ کر جواب کیا دیا؟ یعنی ماہ رمضان قریب ہے جس میں رسول اللہ نے بھی بشارت دی تھی کہ علی باغی خارجی تمہارے سر پر ضرب لگائے گا، تمہاری ریش مقدس کو خون سے تذاب کر دے گا، یہ تمام چیزیں رسول اللہ نے پیشین گوئی کر دی تھی. مگر رسول نے آخر یہ کیوں پوچھا علی تمہارا صبر کیسا ہے؟ پلٹ کر مولا نے رسول اللہ سے سوال کیا اسألک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کر میں سوال کرنا چاہتا ہوں. علی نے جواب نہیں دیا. سوال کیا کہ حل حاد صبر سلامت من دین، یا رسول اللہ کیا میرا صبر کرنا دین کی سلامتی کے لیے ہے؟ توجہ کریں، کیا کہا یا رسول اللہ کیا میرا صبر کرنا دین کی سلامتی کے لیے ہے؟ تو رسول نے پلٹ کر کہا نعم نعم حاد الصبر علی السلامت من دین، کہ علی اگر تم صبر کرو گے تو دین کی سلامتی رہے گی. میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا یا رسول اللہ آخر علی سے آپ نے صبر کرنے کے لیے کیوں کہا؟ آپ کا سوال صبر کے لیے کیوں تھا؟ کہا کہ اگر علی صبر کریں گے تو علی کا صبر بتائے گا علی کتنا ثقیل ہے. اور جو اپنے آپ کو نام نہاد خلیفہ بتا رہے تھے، جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہمارے پاس جواب نہیں ہے، علی جو حقیقی بارے سے نبی ہے اس سے جواب لے لو. سلام کرتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کو صبر کرنے کا اس لیے سوال کیا گیا اگر علی صبر کریں گے، علی کی ذوالفقار نیام میں رہیں گی تو لوگ کہیں گے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. سبحان اللہ وہی سبحان اللہ. 7 مرتبے کہا، بلکہ میں نے یہاں تک محدثین سے سنا ہے 20 مرتبے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک سلوہ پڑھنے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اگر آپ لوگوں کی سماعتیں اگر بیدار ہے تو میں اپنی گفتگو کا آگے بڑھاؤں گا. اگر سماعتیں اگر بیدار ہوگی، اب تک تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور کچھ دیر اگر 15 منٹ مجھے دے دیں گے تو میں اس مرحلے تک آج کی مجلس کو پہنچا دوں گا جہاں تک مجھے پہنچانا ہے. اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہے تو سب مل کر عظمت آقا حسین ابن علی پر ایک بلند طرز نواز کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علیکم السلام. یعنی نبی کے بعد مولا علی نے کیسے صبر کیا؟ یعنی اگر علی کی تلوار چلتے رہتی تو لوگ کہتے دیکھو علی تو مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ارے حق کے لیے اسے وہ لڑتا ہے جس کا حقیقت میں وہ حق نہ ہو بلکہ غزو کرنے کا ارادہ ہو. حق کے لیے وہ لڑتا ہے. ارے بلکہ اگر یہ حق پر ہو تو انہیں حق کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے رسول نے کہا تھا علی المال حق و حق و علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہاں پر نبی رک جاتے تو عظمت علی محدود ہو جاتی. نبی نے کہا خدا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی ابن ابی طالب ہونا ہے.
مولا کائنات صبر کر رہے ہیں. اب ایک مرحلہ ایسا تھا، ایک صحاب پہنچے دوسرے صحاب کے پاس. دیکھیں میں نام ممبر سے انہی کا لیتا ہوں جو علی کا شیعہ ہوگا. ممبر علی کا ہوتا ہے، فرار کا نہیں ہوتا. فرار کا ہوتا ہے، فرار کا نہیں ہوتا. بات یہی تو ہے نا، ہم انہی کا تو ذکر کریں گے، انہی کا تو نام لیں گے جو علی والا ہوتا ہے. ارے کیوں نہ علی والا ہو، خدا کہہ رہا ہو یہ میرا ولی ہے، میں علی کا ہوں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بات یہی تو ہے عزیزوں. ایک صاحب پہنچے دوسرے صاحب کے پاس، کہا کہ دیکھیں یہ ایک مسئلہ آیا ہے، آپ تو حاکم ہیں، حکمت والی باتیں بتاتے ہیں. کہ دیکھیں یہ دو عورتیں ہیں اور یہ ان کا بچہ ہے، اب آپ تھوڑا سا فیصلہ کر دیں. کہا کہ دیکھو یہ بچہ جس کی گود میں ہو اسی کا ہوگا، اور لوگ جو عام طور پہ لوگ ہیں جو علاقے کے، اگر یہ کہیں کہ بھئی اس کا بچہ ہے گواہ لے کر آؤ، تو بیچارے صاحب نے ایک نہیں دو نہیں 4 گواہیاں بلائی. ایک خاتون نے ان کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا، سب کو بلایا. یہاں تک تو میں نے ایک بہت بڑے جید بزرگ عالم دین سے سنا کہ اس وقت دوسرے صحاب کے جو پیے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اتنا دے دو، میں دوسرے صحاب کے سے کہہ کر فیصلہ تبدیل کرا دوں گا. اب یہ بات یہی تو ہے. دیکھیں میں تو کھلے الفاظ کے کہنے والا آدمی ہوں، اگر کسی کو بات چپک جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کیونکہ علی کا کھانے والا علی کا تو بولے گا. اور بات یاد رکھ لیں کہ میں حقیقی حسینی اس لیے ہوں کیونکہ میں اگر پڑھتا ہوں تو حسین کے لیے. یاد رکھو کوئی مرثی خان یا سلام پڑھنے والا یا خطیب و نوحہ خان آپ کا ہمارا نہیں ہوتا، سب آقا حسین کے ہوتے ہیں. بات یہ تو ہے عزیزوں. تو انسان نے کیا کہا، ارے دیکھو 4 گواہ دے رہے ہیں کہ یہ عورت کا بچہ ہے. تو پیچھے سے ان کے ایک ایڈوائزر تھی، توڑتے ہوئے دیکھیں حضرت یہ قبیلے والے ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی خلافت کے لیے الیکشن کے وقت ووٹ دیا تھا. اب نیتا آدمی ہے وہی تو چھکے گا جہاں سے ووٹ آتے ہیں. محمد کی بات فوراً سے انہوں نے کہہ دیا دیکھیں یہ حکومت کا میٹر نہیں ہے، یہ شریعت کا میٹر ہے. تو انہوں نے قبول کر لیا یہ حکومت کا میٹر نہیں ہے، یہ شریعت کا میٹر ہے. اور کہا کہ دیکھو ماں ایک بات یاد رکھو کہ میں حقیقی قاضی نہیں ہوں، میں نے رسول اللہ سے سنا علی القاضی القضاءت، علی سے بڑھ کر کوئی قاضی نہیں ہوتا. علی کے پاس چلے جاؤ اور دیکھو یاد رکھنا جب علی کے پاس جانا تو میرا نام نہیں لینا. علی کے پاس جانا تو میرا نام نہیں لینا. اب یہ دونوں پہنچ گئے مولا علی کے پاس. کون ہے مولا کے پاس؟ مولا کے پاس کوئی پی اے نہیں ہے، کوئی ایڈوائزر نہیں ہے، مولا کے پاس کوئی چیلے چپاٹے نہیں ہے. علی کے پاس کون ہے؟ کہیں سلمان ہے، کہیں ابازر ہے، کہیں مقداد ہے، کہیں میسم ہے، کہیں عمار ہے. علی کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو علی کو دیکھنا عبادت سمجھتے ہیں، علی کا ذکر کرنا عبادت سمجھتے ہیں. اب یہاں پر یہ دونوں پہنچے کہ یا علی آپ کے پاس آئے ہیں. یہ بیچارے دوسرے صاحب تو تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے تھے، علی کہاں بیٹھے ہیں؟ علی عام لوگوں کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں. علی کی زندگی
دیکھیں کتنی سادگی سے ہے. رسول جیسے اپنی زندگی گزارتے تھے, یعنی کچرا بھی برداشت کر لیا, پتھر بھی برداشت کر لیا رسول نے, عام لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا قبول کر لیا. علی بھی مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, علی یتیموں کو اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے. ایسے کئی گھر تھے کہ علی کے روٹیاں پہنچانے پر چلا جاتا تھا. ایسے کئی گھر تھے جہاں پر کھانا نہیں بنتا تھا, علی کا دسترخوان بچھتا تھا. تو مولا کے پاس پہنچے, یا علی فیصلہ کیجیے. علی نے فوراً سے کہا خنبر, خندق لگاؤ, تندور جلاؤ, آگ لگائی. کہا کہ یہ بچے کو لو, تندور میں ڈال دو. تو فوراً سے ایک خاتون نے کہا کہ بھئی یا علی مجھے بچہ نہیں چاہیے, اسے دے دے. دوسری خاتون تو خاموش ہی تھی, بچے کو چھینا تب بھی کچھ نہیں تھا, خاموش ہو گئی. مگر جو حقیقی ماں ہوتی ہے وہ کبھی بچے کا درد برداشت نہیں کر سکتی. ماں اسے کہتے ہیں اگر اولاد کو کھروچا لگ جائے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا. ماں کی عظمت سمجھے میرے جوانوں, ماں کی عظمت سمجھو, ماں کا احترام سمجھو, ماں کا مرتبہ سمجھو. جو ماں کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی جنت ہی نہیں ہوتا. الجنت تحت اقدام الامہات, خدا کے حبیب نے جو صاحب وحی ہے کہہ رہا ہو کہ ماں کے قدموں کے نیچے یہ جنت ہے. آپ سمجھے مرحلہ کیا ہے. عزیزان گرامی, کیا ہوا؟ علی نے کہا کہ خنبر رکو, جو یہ رو رہی ہے خاتون اس کے حوالے کر دو. کہ یہ جھوٹی ہے اس لیے کیونکہ اگر اسے بچے کا درد ہوتا, یہ حقیقی ماں ہوتی تو کبھی اپنے بچے کو تندور میں ڈالتے وقت خاموش نہیں بیٹھتی. تو آپ سوچے اگر یہ مسئلہ مولا تک نہیں جاتا, چاہے تو مولا ذوالفقار نکالے تو یہ تو ہیبت کے مارے دوڑ کر بھاگ جائیں. ارے جو مرحب کو دیکھ کر, علم کو میدان میں چھوڑ کر, میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں, وہ کبھی علی کے سامنے ٹک نہیں سکتے, کیونکہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. انبیاء بھی ثقلین میں, اولیاء بھی ثقلین میں, جتنی عبادتیں انبیاء اور اولیاء کر لیں, مگر اگر علی کی ایک ضرب چلے جائے تو تمام کی عبادت سے افضل ہے. اس مولائے متقیان نے صبر کا دامن تھاما اور علی نے کہا کہ دیکھو یہی حقیقت ہے. مولا کے صبر نے حقیقت کو اجاگر کیا. یہ صبر کا مرحلہ تھا. مگر اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا سید الشہداء کا, اس سے پہلے امام حسن مجتبی کی امامت, ظاہری امامت کا وقت, جب حاکم شام معاویہ ابن ابو سفیان کا دور بڑا عروج پر, میرے شام کی حکومت گورنرشپ مل گئی تو سب کچھ سمجھنے لگا. جس کا باپ لات و عنز کی پوجا کرتا تھا, بت پرستش کرتا تھا, اس کا بیٹا خلیفہ بن گیا. تو آپ تصور کر کر دیکھیں عزیزوں, مولا امام حسن مجتبی نے صلح کیوں کی حاکم شام کے ساتھ. اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو یہ سن لیں, امام حسن مجتبی نے ایک صلح کی تھی, ایک ایگریمنٹ کیا تھا, پیسفل ایگریمنٹ. کیا ایگریمنٹ تھا کہ دیکھو تم ہمارے معاملات میں دخل نہیں دو گے, میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں دوں گا, تم ہمارے شیعوں پر تلوار نہیں چلاؤ گے, جو اسلام کے امور ہے وہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, تمام پورے مکمل ہے. تو اس مردود نے صلح نامے کو لے کر بے حرمتی کی تھی حاکم شام نے.
مگر آخر امام حسن مجتبی نے صلح کے لیے کیوں پہل کی؟ پہل تو اس کی طرف سے آئی تھی. امام رضامند اس لیے ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا. امام نے شیعوں کی محافظت کے لیے، اسلام اور دین اور شریعت کی تبلیغ کے لیے امام نے صلح کے لیے رضامندی دی. تو آپ تصور کریں، جیسے جیسے وقت نکلتا جاتا ویسے ویسے حالات بگڑنا شروع ہو گئے تھے. مولا سید الشہداء نے پھر کہا الناس عبید الدنیا، یہ تو دنیا کے بندے ہیں. عزیزان گرامی، آپ یہ بتائیں امام حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا کیوں گئے؟ آپ تصور کریں 28 رجب کو آقا حسین مدینے سے روانہ ہوئے ہیں. محرم آتے آتے کتنے مہینے آ گئے؟ رجب، شعبان، ماہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، یعنی 5.25 مہینے غالباً. آقا حسین نے کیوں اتنا سفر طے کیا؟ اور حسین جب جا رہے ہیں تو حسین کے ساتھ کوئی فوجی دستہ نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے. حسین کے ساتھ کچھ جوان ہیں، کچھ بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گود کے پالے بچے ہیں، کہیں پر چند دن کے علی اصغر ہیں. آخر حسین کیوں گئے؟ قیام کیوں کیا؟ حسین نے اپنی اس حدیث میں کہہ دیا الناس عبید الدنیا، جو لوگ دنیا کے بندے بن چکے ہیں انہیں مولا امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، جہاں مولا نے فرمایا تھا الدنیا تسلم، یعنی دنیا ذلت و غارت کی طرف لے جاتی ہے، لوگوں کو اس ذلت سے نکال کر بتانا کہ تم دنیا کے پیچھے نہ جاؤ. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات میں خلق کیا ہے، تم دنیا کے پیچھے مت جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے دوڑائے گی. یہ آقا حسین بتانا چاہتے تھے. امام حسین کا مقصد اور ہدف کیا تھا؟ اور امام حسین کا جو ہدف تھا، جو پیغام تھا، وہ 5 اہداف ہے. 5 ہدف ہے امام کے مقصد، جس میں سے ایک پہلا مرحلہ جو ربط مسائل کرنے کا. یہ تصور کر کر دیکھیں امام نے کیوں قیام کیا، کیوں مدینہ چھوڑا. امام نے وصیت لکھی، اسے مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ تھی جس سے ایک بیٹے تھے محمد حنفیہ. دیکھیے محمد حنفیہ تاریخ میں بڑا مشہور نام ہے، یہ جنگ صفین میں بھی تھے. اور محمد حنفیہ جناب مختار سے بھی ریلیٹڈ بات ہے. تو آنے والی میں کیونکہ بھی 9 مجالس ہے مولا حسین کی مقصد اس میں سمیٹنا، میں انشاءاللہ وہ ذکر کروں. آپ تصور کریں کہ جہاں یہ جہالت کا دور پھر پلٹ رہا تھا، اب کس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جہالت سے نکالیں؟ تو میں نے آپ کو ابتدائی میں بتا دیا. مولا حسین نے اپنے مقصد کو بیان کیا. میں سارا وصیت نامہ نہیں پڑھا ہوں، اس کے اہم ترین نقطے پڑھا ہوں. مولا سید الشہداء نے کیا کہا؟ یا اخی محمد الحنفیہ انی لم اخرج عشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما. اے بھیا محمد حنفیہ، میں نانا کے مدینے کو چھوڑ کر کربلا کی سمت جا رہا ہوں. کیوں مدینہ چھوڑا ہوں؟ میرا مقصد لوگوں کے درمیان شر پسندی نہیں ہے، لوگوں کے درمیان فساد نہیں ہے، لوگوں پر ظلم کرنا نہیں ہے. اگر حسین کو فساد برپا کرنا ہوتا، شر پیدا کرنا ہوتا، ظلم کرنا ہوتا تو حسین کبھی بیویوں کو کربلا نہ لے جاتے. آپ تصور کر دیکھیے آقا حسین نے اپنے مقصد کو کیا بیان کیا. مولا فرماتے ہیں کہ بھیا محمد الحنفیہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ إِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، بھیا میں جا رہا ہوں تو نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کر سکوں. اصلاح وہی کر سکتا ہے جو صاحب حکمت بھی ہو، صاحب نصیحت بھی ہو. یہ ابتدا کی بات تھی. اصلاح فی امت جدی،
تاکہ نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرو. کیسے کریں گے حسین نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح؟ فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. 4 مرحلے آقا حسین کے مقصد کے تھے. پہلا مرحلہ امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی اچھائی کی طرف بلانا. مولا حسین لوگوں کو خدا سے قریب کر رہے تھے، ظالم کے شر سے نکال کر جنت لے جا رہے تھے. قرآن میں اللہ سوال کر رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ قرآن سوال کر رہا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو. مولا حسین کا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف وانہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی گندی حرکتیں کرتا ہے، کیا ہمارا حق نہیں اس ممبر سے اصلاح کریں؟ یہ ممبر امت محمدی کی اصلاح کے لیے ہے، لفاظی یا کاروبار کا مقام نہیں ہے. تو اس ممبر کو لفاظی اور کاروبار کا مقام بناتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، بنی امیہ اور یزید کے فیکٹری سے بنا ہوا پروڈکٹ ہوتا ہے. پروڈکٹ نہیں ہوتا، یزیدی پروڈکٹ ہوتا ہے. ارے ہماری بھیس میں مولانا نے کہا شیعوں میں بھی شیعہ نما لوگ ہوں گے. ہر کوئی امامہ پہننے والا مولوی نہیں ہوتا. جو اپنے آپ کو حقیقی طالب علم سمجھے وہی حقیقی مولوی آج کے زمانے میں ہوتا ہے. دیکھیں جہالت سے دور ہونا ہے. اگر عالم کوئی ہوتا ہے جو جتنا جہل سے دور ہے وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے. جو جتنا جہل سے دور ہے. کیا فرمایا مولا حسین نے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. آخر اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر پر ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ کل کے مجلس میں بیان کرا. کہا کہ یہ 2 باتیں ہوں گے، 4 مقاصد، مقصد کے 4 حصوں میں سے 2 باتیں ہوں گے. اور 2 کیا ہے؟ وَأَسِيرُوا بِسِيرَتِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، کہ نانا رسول اللہ اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر قدم بقدم آگے بڑھو. حسین وہ ہے، حسین وہ ہے، حسین وہ ہے جو علی اور علی کے نبی کی سیرت پر قدم بقدم آگے بڑھے. یزید وہ ہے جو کبھی اپنے باپ کبھی اپنے دادا کی سیرت پر آگے بڑھے. حسین اور یزید میں فرق کیا ہے؟ اب یہ مرحلہ آ گیا. عزیزان گرامی، مقصد تو بیان ہو چکا، قیام کا ہدف بھی بیان ہو چکا. اب اس مقام پر یہ جاننا ہے حسینی کون ہے. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے حسینی کون ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد اس سیرت پر، سیرت معصوم پہ جو آگے بڑھتا ہے اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو ہجرت کرے، اپنا گھر چھوڑے اللہ اور اس کے رسول کے راہ پر، اثنائے راہ میں اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ نے اس کا اجر اپنے آپ پر فرض کر لیا. سیرت معصوم پر آگے بڑھا، اس کی عظمت یہ ہے. اثنائے راہ میں اگر موت آ جائے تو عجب نہیں رسول اللہ کی حدیث یاد آتی ہے. اثنائے معصوم، معصوم سے مودت و محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف معصوم معصوم علی علی کرتے رہیں. علی والا حسین والا وہ ہوتا ہے جو علی اور حسین کا صرف نام ہی نہ لے بلکہ ان کے باتوں پر عمل بھی کرے، ان کی باتوں پر عمل بھی کرے. اب لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. قرآن میں کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے شاعر نے بڑا خوب کہا کہ نماز ہوتی ہے بیت اللہ کی دیوار
ہوتی ہے مسجد کی دیواروں کے سائے میں، حقیقی نماز عشق ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سیرت آقا حسین ابن علی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اگر نماز کا وقت ہو تو حسینی تڑپنا شروع کر دیں۔ عزیزان اکرامی، اس مقام پر میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری وہ پلیٹ فارم ہے جو ہدف مولا حسین کا احیا کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کا نظام کیا ہے؟ طلباء کو پڑھانے کا نظام کیا ہے؟ 11 مہینے ایک یونیورسٹی 11 مہینے طالب علم کو پڑھاتی ہے، 1 مہینہ تو گیپ ہوتا ہے۔ مگر ہمارے پاس ایسی عظیم ترین یونیورسٹی ہے جو 2 مہینے 8 دن میں گناہگار کو حر بنا کر چھوڑتا ہے۔ 2 مہینے 8 دن، صرف 2 ماہ 8 دن میں۔ اور اگر اس 2 ماہ 8 دن میں اگر حسینی اگر مقصد حسین کو سمجھ لیں، یہ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کسے کہتے ہیں؟ میرے استاد، میرے عامل محترم مولانا انیس الفقہا مولانا سید حسن محمود ابو طالب صاحب قبلہ حفظ اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ ہے جو میں اکثر نقل کرتا ہوں ساتھیوں پر۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ برپا کرنے کی سزا قتل کی سزا سے بڑھ کر ہے۔ فتنہ برپا کرنے کی سزا قتل کرنے کی سزا سے بڑھ کر ہے۔ عزاداری امام حسین میں جو رمق برابر فتنہ برپا کرے وہ ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ عزاداری اسے کہتے گئے جو عزادار کو حسینی اس طرح سے بناتا ہے کہ نماز عزاداری کی روح ہے، عزاداری نماز کی روح ہے۔ اگر نماز سے نماز کے لیے کہا کہ الصلاۃ، اس نماز وہ ہے جو تمام تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ عبادت ہے جو لوگوں کو ہر فحشہ چیزوں سے بچاتی ہے۔ اگر نماز فحشہ چیزوں سے بچاتی ہے تو عزاداری نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ عزاداری نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نماز ہر وقت، عزاداری ہر وقت۔ نماز بر وقت ہو، عزاداری ہر وقت ہو۔ عزیزان گرامی، میرے درمیان ایک عقل و فہم و شعوریت و دانشمندی والا مجمع شعراء بھی موجود ہے۔ ایک دیوبندی شاعر تھا جس نے ایک عزاداری کے اوپر شعر کہا۔ اگر آپ کو شعر سمجھ میں آ جائے تو سمجھنا کہ سیرت حسینیت اس میں سمیٹ دی گئی۔ اس نے یہ کہا کہ سن لے میری طرف سے فرعون وقت، نمرود دہر، یزید عصر، سن لے میری طرف سے فرعون وقت، نمرود دہر، یزید عصر، سن لے میری طرف سے یزیدان عصر نو، نام حسین ان سے مٹا یا نہ جائے گا، واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عزادار وہ ہوتا ہے جو کبھی موت سے نہیں ڈرتا، سر پر کفن باندھ کر چلتا ہے۔ چلے اپنی عظمت سید الشہداء پر۔
سینے پر مارنا پہلے. عزیزان گرامی، مولا علی کا ایک قول ہے، التولی والتبرع اساس الاسلام. فروع دین 10 ہے جس میں تولا بھی ہے تبرع بھی ہے، یعنی 10 سے زیادہ ہے، مشہور 10 ہے فروع دین، جس میں آخر میں یہی کہا گیا. یہاں اصول دین میں اعتقاد بھی پورا ہو گیا، فروع دین میں احکامات اور عبادات پورے ہو گئے، مگر آخر میں بات آ کر اٹک گئی جو تولا اور تبرع کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کی عبادت بھی فضول، اس کا عمل بھی فضول، اس کی نماز بھی فضول، اس کا روزہ بھی فضول، اس کے حج و زکات و خمس بھی فضول. کہا یہ تولا کسے کہتے ہیں، تبرع کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا دین کی 2 اساس ہیں، ایک تولا ایک تبرع. تولا کے معنی یہ ہے اللہ رسول و امام سے محبت کرنا، اور یہ جس سے محبت کرے ان سے محبت کرنا. تبرع اسے کہتے ہیں جو اللہ رسول و امام سے بغاوت کرے اس سے منہ پھیر لینا، یعنی عزاداری امام حسین. تولا بھی ہے تبرع بھی ہے. تولا اس لیے ہے ہم مجلس کر کر آقا حسین سے محبت کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں. تبرع اس لیے ہے یہ ہاتھ سینے پر نہیں پڑتا، ظالمہ کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ احیاء میں مقصد حسینی گئے. عزاداری سے بڑھ کر کوئی اور پلیٹ فارم نہیں مل سکتا کہ مولا حسین کے مقصد کو عام کرے اور آنے والے کو حسینی بنا دے. اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں. اور حسین کی علامتیں بھی دیکھیں جو آقا حسین کے مقصد پر عمل کرے. بس عزیزان گرامی، کل دوسرا مرحلہ بیان کروں گا. آپ تصور کریں مولا حسین نے کیسے مدینے کو چھوڑا. آقا حسین مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. ولید ابن عتبہ اس وقت کا حاکم مدینہ ایک چھوٹا سا لڑکا عبداللہ کو بھیجا کہ عبداللہ جاؤ مولا حسین سے کہہ دو کہ وہ دربار آئیں. وہ پہنچا، آقا درس دے رہے تھے. آقا کیا درس دے رہے تھے؟ غفلت پر. مولا کہہ رہے تھے جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تب بھی غافل ہو. تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو حق کس کی طرف ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مظہر صفات الہی کون ہے. عجب نہیں مولا حسین نے یہ بھی بیان کیا ہوگا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کس کے اشارے پر سورج پلٹ آیا، کس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کس کی چوکھٹ پر ستارہ اترا. ارے کس کو خدا نے صاحب کتاب کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کس کے اشارے پر نہریں دوڑنے لگی، کس کے اشارے پر جنگ صفین کے راستے میں پتھر سے پانی ابلنے لگا. ارے کس کے اشارے پر ارے ٹھوکر مارے تو مردہ ہو جائے، ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب بھی غفلت میں ہو. جو بلاغہ کا تیسرا خطبہ اٹھا کر دیکھیں، مولانا نے جو باتیں کہی وہی باتیں سید الشہداء نے بیان کی. اس کے بعد یہ لڑکا آگے آیا کہ پوچھا عبداللہ. مولانا نے جواب دیا. امام اسے کہتے ہیں سامنے والے کا سننے سے پہلے اس کا سوال بھی کہہ دے، جواب بھی دے دے. عبداللہ تو کیوں آیا ہے میں جانتا ہوں، جا کے حاکم سے کہہ دے حسین آ رہا ہے. اب حسین آئے. ذرا مولا دربار کیسے جا رہے ہیں آپ کے سامنے چند جملے بیان کرنا چاہتا ہوں. حسین کچھ نوجوانوں نے بنی ہاشم کو ساتھ لیا. حسین نے کہا عباس تم کہہ رہے ہو میرے ساتھ چلو گے؟ عبداللہ ابن زبیر تم کہہ رہے ہو میرے ساتھ چلو گے؟ عباس یاد رکھو میں بھی تمہارا بھائی ہوں. اگر تمہاری آنکھوں کی شولوں سے فرات پر بیٹھی ہوئی فوج بھاگ جائے تو حسین وہ ہے جس کا ہاتھ بلند ہو تو فوج اشقیاء فصیلے کو سے ٹکرائے. میں
حسین ہو. حسین دربار جا رہے ہیں. کیسے جا رہے ہوں گے حسین دربار؟ سر پر امامت کا امامہ باندھے ہوئے، دوش پر ولایت کی عبا لیے ہوئے، ہاتھ میں تولا کی تسبیح ہو اور ہاتھ میں تبرہ کا عصا ہو. حسین جا رہے ہیں تو لوگ راستہ چھوڑ رہے ہوں. حسین جا رہے ہیں تو کنکر کہیں کہ ہاذا حسین ابن علی، ارے دروازے کہیں کہ یہ مولا حسین آ رہے ہیں، دیواریں کہیں یہ ولی کامل آ رہا ہے، آسمان صدا دے کہ یہ وہ آ رہا ہے جو تمام خدا کے بندوں کو جنت تک پہنچا دے گا. اب حسین دربار میں پہنچے. کہے جوانوں دربار کے باہر کھڑے رہو، جب میری آواز بلند ہونے لگے تو تم دربار میں داخل ہو جانا. مولا نے کہہ دیا. کوئی نہیں آیا، تنہا حسین دربار میں گئے. ولید نے بڑا احترام کیا. کیوں نہ کریں، یہ فرزند رسول ہے، کیوں نہ کریں. اگر یہ احترام نہ کریں تو خود بخود اس کا تختہ الٹ آئے، دیواریں سمٹ آئے، چھت پھٹ کر گر جائے. مولا کو بٹھایا. اس کے بعد کہا آقا، حاکم شام یزید کا باپ دنیا سے جا چکا اور یزید خلیفہ بنا ہے، اور یزید نے خط بھیجا کہ اے ولید، حسین ابن علی، عبداللہ ابن زمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر سے بیعت طلب کرو. عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ میں آنے والی مجالس میں عرض کروں گا کہ وہ کون تھے، کتنی مکر سے انہوں نے کام کیا تھا. مولا حسین نے کہا اے ولید میں جانتا ہوں سب کچھ، تیرے پاس تو شام سے خط آیا ہوگا. کہا کہ ہاں مولا، شام سے خط آیا ہے اور یزید نے آپ سے بیعت طلب کی. دیکھیں یہاں پر حسینی اور یزیدی کی پہچان حسین نے اپنے جملے سے کروائی ہے. ساتھ میں سابقہ حاکم مروان بن حکم بھی کھڑا ہوا تھا. مروان نے دیکھا ایڈوائزری کی طرح ٹھہرا ہوا ہے. آقا حسین نے کہا ولید، آج فرزند رسول کو میں جواب نہیں دوں گا، کل جواب دوں گا. مولا جانے لگے تو ملعون مروان بن حکم نے کہا اے ولید، یہ اچھا موقع ہے، حسین بیعت نہیں کریں گے، حسین کے سر کو ختم کر دو. مولا حسین کو جوش آیا. مولا نے کہا اے ملعون، تو کس سے کیا رہا ہے؟ فرزند رسول سے، فرزند کفار کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو مجھ سے کہہ رہا ہے جو فاسق اور فاجر، کافر اور مشرک، مکار، مخالف خدا، مخالف رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اے مروان، میں حسین ابن علی اس ملعون یزید فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر اگر بیعت کروں گا تو اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. ایک جملہ مولا نے ایسا کہا کہ جو ساری کی ساری تاریخ کو سمیٹ دیا ہے کہ مصری یبائی و مصرا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بات نہیں کر سکتا. حسین نے کچھ نہیں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بات نہیں کر سکتا. مولا جانے لگے. جوان آ گئے، جوانان بنی ہاشم. مولا کی آوازیں بلند ہوئی. مولا گئے. کرباس تم سب گھر جاؤ. فاطمہ کا لال خبر نبی پر پہنچا. ایک مرتبہ اپنے آپ کو خبر رسول پر رکھا، سر کو نبی کی قبر پر رکھا. نانا نواسا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. عزیزوں کیا کہا حسین؟ نانا حسین جا رہا ہے. نانا اپنی خبر کھول دے، حسین سے برداشت نہیں ہوتا. نانا آپ کے نواسے کو چین سے رہنے نہیں دیا جا رہا. نانا حسین جا رہا ہے. روایت کہتی ہے مولا کو
کشی تعلیم ہوئی. کیا دیکھا مولا رسول اللہ اے حسین تمہارے بابا تمہاری ماں تمہارے بھیا اور میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حسین ان قریب تم ہم سے ملاقات کرو گے شہادت کے ذریعے سے. ایک مرتبہ حسین قبر نبی سے اٹھے. اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا جب بیٹے پر کوئی مصیبت وارد ہوتی گئے وہ کبھی اپنی ماں سے نہیں چھپا تھا. اللہ حسین خبر فاطمہ پر اماں غریب بیٹا جا رہا ہے. اماں آپ کا غریب حسین جا رہا ہے. اماں حسین آخری زیارت کے لیے آیا ہے. اماں اٹھو اماں اماں اپنے بچے کو ودا کرو اماں اماں آپ کا بیٹا حسین اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اماں آخری حاضری دینے آیا ہوں اماں معاف کرنا. حسین اب رک نہیں سکتا. حسین اٹھے اپنے بھیا کی قبر پر پہنچے. امام حسن کی قبر سے اٹھے. حسین بیت الشرف پہنچے. زینب گھبرائی ہوئی تھی. حسین رات بھر گھر پر نہیں تھے. ہاتھوں کو چھوڑا کہ بھیا کہاں تھے. ارے بہنا زینب اماں کی قبر پر وداعی گئی. بہنا اماں سے ودا ہونے گیا تھا. امانیوں کو تیار کیا گیا کہ عباس سواریوں کو تیار کرو محمل کو تیار کرو. اب ہاں بیویوں کو سوار کرانے کا وقت آیا. تمام مسائل کو میں نے چھوڑ دیا. ایک مرتبہ کا بیٹا علی اکبر اپنی ماں ام لیلا کو سوار کراؤ. بیٹا قاسم اپنی ماں ام فروا کو سوار کراؤ. ایک ایک بیوی کو سوار کرواتے جاتے. ایک مرتبہ جب زینب کو سوار کرانے کا وقت آیا عباس آگے بڑھے علی اکبر آگے بڑھے حسین آگے بڑھے. زینب نے کہا بھیا اب آپ مجھے سوار نہیں کرائیں گے مجھے وہ سوار کرائے گا جو کربلا سے کوفہ کوفے سے شام خرج سلاسل میں زینب کے نام مل کیا سکتا ہے. اللہ نے حسین کہا بھیا مجھے زین العابدین سوار کرائے. بیمار کربلا آگے بڑھے اپنی بھوپی کو سوار کرایا. ہائے ننھے ننھے بچے مگر وہ آخری وقت اللہ نے کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. بیمار بیٹی آگے بڑھی باپ کے قدموں سے لپٹ گئی. بابا بیٹی تڑائے جائے گی. حسین نے فاطمہ سغرا کو اٹھایا سینے سے لگایا. بیٹی بابا کو جانے دے. بابا میں کونے میں رہوں گی. بابا میں سکینہ کی خدمت کروں گی. بابا میں بچوں کو سنبھال لوں گی. بابا میں بیمار ہوں نا. بابا مجھ سے محبت نہیں کرتے. حسین کے اشک آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. کہا بیٹی صبر کرو اپنے بابا کو ودا کر دو. بیٹی کہا بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ نے مدینہ میں سمرا وہ بھی ملالا تھا. ارے جنازے عاشور سکینہ بابا کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہوگی بابا ارے بیٹی باپ سے ملا رہی. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. حاضر حسین ودا ہونے لگے. ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ زوجہ رسول ام المومنین جناب ام سلمہ تشریف لا رہی ہے. مجمع ہٹا حسین کے قریب ام سلمہ پہنچی. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو. ارے بیٹا کس طرف کا ارادہ ہے. بیٹا یمن چلے جاؤ. بیٹا مدائن چلے جاؤ. بیٹا تمہارے نانا بابا کے بڑا چاہنے والے ہیں. ہاتھوں کو جوڑا اے نبی کے نواسے کربلا مت جانا. تمہارے نانا نے خاک دی تھی ام سلمہ. اگر یہ خاک خون سے بدل جائے سمجھ جانا میرا حسین 3 دن کا بھوکا ہو. ام سلمہ سمجھ جانا میرا حسین درگاہ آتا کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا. حسین نے کہا اماں جان کہا لا یخرج الی العراق. بیٹا عراق کی سمت مت جاؤ. کہا اماں جان نانا سے وعدہ کیا تھا اماں مجھے ودا کر دیجئے.
الظالمين